إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ عام لوگوں نے یہ شعر سنا ہوگا کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی دنیا دار شاعر نے نہ کہا ہو اور اس کے دل میں دنیا کی ہی کوئی بات ہو، لیکن اصل میں یہ شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فٹ ہوتا ہے کہ بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، کہ جب اللہ کے نبی آپ کا حکم آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کا طریقہ آ جائے، پھر دنیا کا کوئی طریقہ، معاشرے کا کوئی رسم و رواج، کسی بڑے کی کوئی بات، کسی پیر اور فقیر کا کوئی قول، کسی امام کا کوئی فرمان آنکھوں میں جچتا ہی نہیں۔ غیرت آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں ہم یہ کہیں کہ میرے امام کا یہ مذہب نہیں، میرے پیر نے یہ فرمایا نہیں، میرے والدین مانتے نہیں، رشتہ دار مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا میں اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، رشتہ داروں کی، برادری کی، امام کی، پیر کی، بزرگ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ ایک مسلمان، غیرت مند مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ایک مشہور واقعہ جس کو امام ابن کثیر نے سندن اس پر جا کی ہے، اس کی ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ واقعہ مشہور ہے، خطبہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ ایک مسلمان منافق، حقیقی مسلمان نہیں، منافق مسلمان، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، مسلمان اس کو کھینچتا ہے کہ چل یہودی سردار کی طرف، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور یہودی کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے دین میں شامل ہے،
اور فیصلہ کرواتا ہے یہودی سردار سے۔ تانا برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا اچھا چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، آپ نے مقدمہ سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ اس کا حق بنتا، کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے تو قرآن کی وہ آیت ہے فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، لوگوں کی طرف نہ دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، فیصلہ عدل سے کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو كانت فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت يدها، اے اسامہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی اس کی سفارش کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری اپنی سگی بیٹی بھی چوری کرتی لقطعت يدها، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، یہودی کو نہ دیکھنا کہ یہ ہمارے مذہب کا مخالف ہے، عدل سے فیصلہ کرنا۔ فیصلہ ہوا، باہر نکلے، ایک روایت میں ہے کہنے لگا وہ مسلمان ابو بکر سے نہ پوچھ لیں، یہودی کہنے لگا نبی کے بعد بھی حرج کیا ہے، جیسے ہمیں بیماری ہوتی ہے نا، یہ کام کرنے میں حرج کیا ہے، عید میلاد منانے میں حرج کیا ہے، یارویں دینے میں حرج کیا ہے، کنڈے بھرنے میں حرج کیا ہے، کہنے لگا حرج کیا ہے۔ اب وہ مسلمان منافق یہودیت کی طرف کھینچ رہا ہے، یہودی سردار کی طرف کھینچ رہا ہے، اور یہودی اسے اسلام کی دعوت دے رہا ہے کہ چلنا ہے تو اسلام پر چل، اپنے نبی سے پوچھ، جیسے ہمیں بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول کی مخالفت کرے، حالانکہ اس پر حق واضح بھی ہو گیا کہ حق بات ہے کیا، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر مسلموں کے راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں اس کو، چل کر لے جو کرنا ہے، تیرا دل کرتا ہے کر لے، عید میلاد کے نئے کپڑے سلوا لے۔ سنا ایک آدمی سے کہا میں درزی کے پاس گیا تو درزی نے کپڑے لینے سے انکار کر دیا کہ رش لگا ہے عید میلاد کا، سی نہیں سکتا۔ دل کرتا ہے تو گھوڑے گدھے لیا، اس کا جلوس نکال دے، دل کرتا ہے تو ٹریکٹر، ٹرالیاں، موٹر سائیکلیں، جیپیں نبی کے جلوس پر لے آ، اور دل کرتا ہے تو کنجریوں کو نچا لے۔ جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں مجرے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے بتلایا کہ 2 کنجریاں اریاں خشک لباس ہلکا سا پہنے ہوئے ہیں، جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں ڈانس کر رہی ہیں، اور ارد گرد لوگ ان کے جشن عید میلاد النبی کی خوشی منا رہے ہیں ان کے جسموں اور ڈانس کو دیکھ کر۔ ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجی، تصویر بھیجی، ایک سینما گھر کی، فلم کا بورڈ واضح ہے جس پر عورتیں اور مرد کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں آج 4 شو ہوں گے۔ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کر۔ من یشاقق الرسول
جو رسول کی مخالفت کرے۔ عید میلاد کس کی منانی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول نے خود منائی، مدینے کی گلیوں کو سجایا، اور ڈاکو اور چور دیکھو جشن عید میلاد النبی منانے والے بجلی چوری کی استعمال کرتے ہیں گلیاں اور گھر سجانے کے لیے، کنڈے لگائے ہوئے ہیں تاروں پر، بل ان کا باپ دے گا، ہماری جیب سے جائے گا نا، عوام دے گی۔ نبی کی میلاد کی خوشی چوری کی بجلی سے منائی جا رہی ہے، اور یہ سب پیر، یہ پیر نقیب سمیت بدھو شاہ سمیت سب مجرم ہیں، اپنے مریدوں کو منع نہیں کرتے کہ چوری نہیں کرنی، وابڈا کی چوری نہیں کرنی، کہتے ہیں نہیں، اجازت ہے، عید میلاد کی خوشی مناؤ۔ چلو نبی کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، ہم سوال کرتے ہیں نبی کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، اللہ کے نبی نے 40 سال پہلے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مدینے میں لوگ بدعتی لوگ اکٹھے ہو گئے اور مل کر گا کیا رہے تھے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ کس کی سنت؟ عیسائیوں کی سنت۔ عیسائی نبی کی، اپنے نبی کی عید میلاد 25 دسمبر کو مناتے ہیں، یہ کس کی سنت ہوئی؟ عیسائیوں کی سنت۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ من یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال کی، عید میلاد ثابت نہیں اللہ کے نبی سے۔ 23 سال کی نبوت کی بعد کی زندگی ثابت نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی ایک دن بھی عید میلاد منائی کہ چلو آج 12 ربیع الاول ہے، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ کیک نہیں تھا اس زمانے میں، چلو روٹی ہی کاٹ لیتے ہیں۔ چلیے اس سے آگے چلیے، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اللہ کے نبی کے سسر باپ کی جگہ پر، حضرت علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نبی کے داماد بیٹوں کی جگہ پر 30 سال تک ان لوگوں کا دور اقتدار رہا۔ آدھی دنیا پر حضرت عمر کے زمانے میں حکمرانی رہی۔ کیا ان سسر حضرات نے، داماد نے اللہ کے نبی کی عید میلاد منائی؟ ائمہ اربعہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ چاروں برحق 80 میں پیدا ہوئے، چلو 100 میں عالم بنے، 50 60 سال اوسطاً عمر لگا لیں، امت محمدیہ کی عمر ہی 60 سال ہے، چلے 20 سال پڑھائی کے نکال کر چاروں اماموں کے 60 سال لگا کر 240 سال بنتے ہیں۔ ان چاروں اماموں نے اللہ کے نبی کی عید میلاد منائی؟ بیماری کہاں سے شروع ہوئی مسلمانوں میں؟ 600 سال کے بعد ایک بدتی مصری بادشاہ نے یہ دیکھ کر کہ ہم اپنے بیٹوں کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کے نبی کی کیوں نہ منائیں، چلو اللہ کے نبی کی بنا لیتے ہیں۔ اس نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اب پتہ نہیں ایک مولوی کو عادت پڑی ہوئی ہے حدیثیں گھڑنے کی، کہتا ہے اللہ کے نبی نے عید میلاد منائی۔ کب؟ کہا ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنی طرف سے عقیقہ کیا، ثابت ہوا، عید میلاد بن گئی۔
کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ ارے عقیقہ کرنا تو اسلام میں ہے، صرف اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی نہیں، اس سے پہلے بھی عقیقہ کیا جاتا تھا۔ وہ روایت سندن ایسی ہی ہے، چلیں اگر اس کو مان بھی لیں تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنا عقیقہ کیا۔ دادا کا کیا ہوا عقیقہ ان کو پسند نہ تھا، عبد المطلب کا، اپنا کر لیا۔ اچھا چلو، زندگی میں ایک بار کیا کہ ہر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی اپنا عقیقہ کیا کرتے تھے، اور تو یہ عقیقہ کرتا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں، یہ تو رنگ اپنے دکھائے گی۔ ابھی تو نمازوں کے اعلان ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ عید میلاد کی جو نماز ہے وہ بھی ہم نے باہر چل کر مسجد میں پڑھنی ہے یا باہر نکل کر پڑھنی ہے۔ ابھی تو آپ نے ڈھول ڈمکے ہی دیکھے ہیں نا، رقص ہی دیکھے ہیں نا، بھنگڑے ڈالتے لوگوں کو دیکھا ہے، جلوس نکالتے لوگوں کو دیکھا ہے، جھنڈیاں لگاتے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ابوبکر صدیق اور باقی صحابہ مسلمان تھے کہ نہیں؟ اس کے بعد کے آنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے رستے کو نہیں اپناتا، غیر مومنوں کے رستے کو اپناتا ہے، عیسائیوں کی سنت پر چلتا ہے، ان کے نبی کے دن کو دیکھتے ہوئے اپنے نبی کا دن منانا شروع کر دیتا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا یہ معمولی جرم نہیں کر رہا، یہ جہاں جاتا ہے اس کی ہم رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ کر لے عیش، 12 ربیع الاول کے نام پر اپنے مریدوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال لے، حکومت کی چوری بجلی کی کر لے، اپنی عورتوں کو نیم مریا کر کے نچا لے، اپنے بیٹوں کو لباس نبی کی وفات کے موقع پر پہنا دے، خوشیاں منا لے، چراغاں کر لے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو جہاں جاتا ہے ہم جانے دیں گے، لیکن ایک دن آئے گا نُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تجھے جہنم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ خیر فیصلہ ابوبکر صدیق نے بھی کر دیا کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد باہر نکل کر کہتا ہے عمر کی رائے نہ پوچھ لیں، دل نہیں بھرتا ایک سے۔ وہ جو کنجری عورت ہوتی ہے نا، بدماش، ایک خاوند پر گزارا نہیں کرتی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اس پڑوسی سے کبھی اس پڑوسی سے۔ اور شریف عورت کہتی ہے میری لاش یہاں سے نکلے گی، میں زندہ واپس نہیں جاؤں گی اس گھر سے، میرے باپ نے دے دی بس۔ ہماری مثال ان کنجریوں کی سی ہے، دل نہیں بھرتا۔ نبی کو چھوڑا امام پکڑ لیے، اماموں کو چھوڑا علماء دیوبند اور علماء بریلی پکڑ لیے، ان کو چھوڑا نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، ان کے سلسلے سے دل نہیں بھرتا۔ بس ایک نگاہ پر کہہ رہا ہے فیصلہ دے، اسی کا نام ہے ختم نبوت۔ جلوس نکالتے ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں ہم۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے اس مسلمان منافق کی بپتا سنی، یہودی کی طرف دیکھا، یہودی کہنے لگا تو نے اس کی بپتا سن لی، میری ایک بات سن۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جس مقدمے کا تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے تیرا نبی میرے حق میں کر چکا ہے۔ حضرت عمر نے پلٹ کر اس مسلمان کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا، کہا ہاں عمر، اللہ کے نبی تو یہ فیصلہ اس کے حق میں کر چکے ہیں۔ کہا
نبی کے فیصلے کے بعد پھر تم عمر کے دروازے پر آ گئے ہو؟ کہا نظر ثانی کروانے کے لیے، حرج کیا ہے؟ اماموں کی اتباع کرنے میں، تقلید کرنے میں حرج کیا ہے؟ عید میلاد منانے میں حرج کیا ہے؟ عمر تیری رائے ہے، سننے میں حرج کیا ہے؟ کہا میرا فیصلہ قبول ہے پھر مجھ کو؟ کہا ہاں، جانتا تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں۔ گھر گئے، وہ تلوار جو ہمیشہ نیام میں تڑپتی رہتی تھی، اللہ کے نبی کی نگاہ ہمیشہ عمر کے ہاتھ پر ہوتی، اس کی تلوار پر ہوتی، اس کی نیام پر ہوتی، اور حضرت عمر سوال کرتے، اللہ کے نبی اجازت دو میں اس منافق کی گردن اتاروں۔ کون منافق؟ حاتب بن ابی بلتع۔ حضرت عمر کو 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی اجازت دے دوں اس کی گردن اتار دوں۔ کہا عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ بدری ہے جس کے بارے میں اللہ نے عرش پر سے جھانک کر کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں نے تم کو بخش دیا، میں نہیں پوچھوں گا۔ وہ جو تلوار تڑپ رہی تھی نیام میں، نبی کی بات سن کر عمر کی آنکھوں سے آنسو روا ہوا۔ مومن تھے نا کہ میں اس کی گردن اتارنے کے بارے میں اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہا ہوں اور اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اسی تلوار کو بے نیام کیا، دروازے پر آئے، تلوار بلند کی، مسلمان سمجھا کہ یہ تلوار یہودی کی گردن پر پڑے گی، اور وہ گردن کاٹتی چلی گئی اس مسلمان منافق کی، اور حضرت عمر کی زبان سے نکلا ھذا قضاء لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کے در کو چھوڑ کر عمر کے در پر آتا ہے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت پر ایمان۔ اس کو نہیں کہتے کہ دھرنا دے کر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور یاریاں اور دوستیاں لگا رکھی ہیں ائمہ اربعہ سے، اور مانگتے ہیں بری امام سے اور گولڑے والے سے، اور دعائی دیتے ہیں عبد القادر جیلانی کی، اور جھکتے ہیں جا کر علی حجویری کے دربار پر۔ یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں۔ ختم نبوت پر ایمان ان کا جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان سے ایک بات سن لی، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر سے کہا، اے عمر کے بیٹے، اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیں کہ یہاں سے عورتیں ہی گزریں، مرد کوئی نہ گزرے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کر بازار میں پھرتے ہیں، مردوں کے ساتھ چلتے ہیں، پارک میں لے جاتے ہیں، سیر کرواتے ہیں۔ اپنی عورت کو میک اپ کروانے کے بعد عورت سے کہتے ہیں کوئی بھاؤ تاؤ کر لے دکاندار سے، کچھ کم کر دے گا، تجھ کو زیادہ کر دے گا تیری لپسٹک دیکھ کر، تیرے چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ریٹ گھٹا دے گا، تو کر لے، میں تیرے پیچھے نوکر کی طرح ٹوکری اٹھائے ہوئے ہوں، تو خریدتی رہے، میں ڈالتا رہوں گا۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی جو حضرت عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے نبی نے کی، کہ یہ دروازہ خاص عورتوں کے لیے نہ کر دیں کہ یہاں سے صرف عورت ہی گزرے، مرد بھی نہ گزرے۔ یہ نہیں کہ چلو اب عورتیں گزر رہی ہیں پھر مرد نہیں، فرمایا یہ خاص عورتوں کے لیے کر دیں۔ راوی بیان کرتا ہے میں نے پوری زندگی عبداللہ ابن عمر کو اس دروازے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
پڑھنے نہیں آ رہی، اب ہی گزر جا، دروازہ خالی ہے۔ راوی کہتا ہے نہیں، میں نے عبداللہ ابن عمر کو عورت ہو یا نہ ہو کبھی اس دروازے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا تھا ایمان ختم نبوت پر۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ہمارے آدمی کو مار دیا۔ تھا تو مسلمان نا، کلمہ گو، کرے جو کچھ ہے کلمہ گو مسلمان، جھکے قبر پر، مانگے قبر سے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، نبی کی توہین کرتا پھرے۔ نبی جو 12 ربیع اول کو فوت ہوا، جب پیدا ہوئے کوئی پتہ نہ تھا کہ یہ تاجدار مدینہ بننے والا ہے، کوئی پتہ نہ تھا یہ میدان محشر میں ہماری سفارش کرنے والا ہے، کوئی پتہ نہ تھا کہ یہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے، کوئی پتہ نہ تھا کہ بغیر کسی ذریعے کے یہ زمین سے آسمان دنیا چھوڑ کر 7ویں آسمان پر رب سے گفتگو کرنے والا ہے، کوئی پتہ نہ تھا کسی کو۔ اس لیے اس کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ 9 کو پیدا ہوا یا 12 کو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے مہینے کا اختلاف ڈالا۔ یہ ربیع الاول میں پیدا ہی نہ ہوا تھا، لیکن صحیح بات جس کو سلمان ندوی نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے، یہ حق ہے کہ آپ سوموار کو پیدا ہوئے۔ یہ ڈیٹ، یہ دن لوگوں نے نہیں بتلایا کہ آپ سوموار کو پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون پیدا ہوا، لیکن یہ دن اللہ کے نبی نے بتلایا میں سوموار کو پیدا ہوا، لہذا میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ لوگوں نے اس کی ہی دلیل بنا لی کہ دیکھا نا عید میلاد اللہ کے نبی منا رہے ہیں ہر سوموار۔ جب پیدا ہوا اس کا پتہ نہ تھا کون ہے، لیکن جب فوت ہوا یہ بلال کا آقا فوت ہوا، حسنین کا نانا فوت ہوا، ابو بکر اور عمر کا داماد فوت ہوا، عثمان و علی کا سسر فوت ہوا، تاجدار ختم نبوت فوت ہوا، انبیاء کا امام اور خطیب فوت ہوا، ساری دنیا کا سردار فوت ہوا، وہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک پہاڑ کے ادھر اور ایک پہاڑ کے ادھر گرا، وہ فوت ہوا۔ وہ جو براق پر رب سے گفتگو کرنے کے لیے آسمان پر گیا، وہ فوت ہوا۔ وہ جس کے لیے جبریل دنیا پہ آتا رہا، وہ فوت ہوا۔ اور جس کے جانے کے بعد صحابی کہنے پر مجبور ہوئے کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آج کے بعد جبریل اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا، وہ فوت ہوا۔ وہ تاریخ کس کو بھولے گی؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ جس کو 12 وفات کہتے تھے ہم، مولویوں نے اپنے حلوے مانوں کے لیے اس کو 12 عید میلاد بنا دیا، 12 ربیع الاول عید میلاد۔ 12 وفات پر تو چلو کچھ تھوڑا بہت کھانے کو ملے گا، اگر عید میلاد بنائیں گے تو لوگ دیگے نہ پکائیں گے، جب دیگے پکائیں گے تو ہمارے گھر دینے نہ آئیں گے، پھر ہم بھی کھائیں گے، ہماری بھینسیں اور مرغیاں بھی کھائیں گی، پتہ نہیں فروٹ جو ہے خشک بھی مل جائے گا، تازہ بھی مل جائے گا۔ لہٰذا 12 وفات کو غم کا دن ہے، اس کو عید میلاد بناؤ، خوشی کا دن۔ کہا ذا قضاء لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ۔ مسلمان تھے ہمارے جیسے، ان کے قبیلے کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا گردن کے بدلے میں گردن، النفس بالنفس، قصاص، جان کے بدلے میں جان۔ اور مطالبہ بھی حق تھا، اندر کی منافقت کا تو علم نہیں تھا لوگوں کو۔ اب اللہ کے نبی اپنے صحابی کو کیسے لے لیں؟ وہ جس کو مانگ کر لیا تھا، کہا تھا دے دے اللہ،
ایک اس بستی میں حشام بن عمر رہتا ہے، عمر بن ہشام رہتا ہے، اور دوسرا اس بستی میں عمر بن خطاب رہتا ہے۔ اس کی تلوار سے ہر آدمی ڈرتا ہے، اس کی بہادری کے چرچے ہیں۔ مولا اگر دین کی تو نصرت اور تائید چاہتا ہے، دونوں میں سے ایک دے دے، عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو عمر بن خطاب کے لیے خاص کر دیا۔ عمر بن ہشام کا نام معروف جو ہے وہ ابو جہل تھا، یہ بھی بڑا دلیر تھا، اس کے آگے بھی گردنیں لوگوں کی جھکتی تھی، یہ بھی سردار تھا اپنی قوم کا، لیکن اللہ نے پسند کیا تو عمر بن خطاب کو کیا۔ اب اللہ کے نبی سوچتے ہیں کہ اس کی گردن کیسے دے دوں، اس کو تو مانگ کر لیا۔ آسمان سے وحی اتری، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، ان کا ایمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ کب تلک یہ ایمان کہلانے کا حقدار نہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ دین کا معاملہ اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی کی دین کی بات نہ مانی جائے۔ جھگڑا کہاں پر ہوتا ہے؟ دنیا پر۔ ہم بھی نماز محمدی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کی، روزہ محمدی رکھتے ہیں، حج محمدی طریقے کا کرتے ہیں، طلاق کا طریقہ محمدی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تو کون؟ ایک طرف بیٹھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان ساز اور ان کے آلات کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے مبعوث ہوا۔ کہا تیرا ہمارے گھر میں کیا کام؟ مسجد میں تو ہے، ہم تیری سنت پر چلتے ہوئے آمین بھی کہیں گے، رفع الیدین بھی کریں گے، پاؤں سے پاؤں بھی ملائیں گے، سینے پر ہاتھ بھی باندھیں گے، لیکن تیرا ہمارے گھر میں کیا کام؟ بیٹی کو حصہ نہیں دینا، کیوں؟ بیٹی کا حصہ کسی اور کے گھر میں جائے گا، سب بیٹے کو دو، بیٹی کی وراثت ختم، دے دی تجھ کو جہیز کے نام پر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ نے حدیں قائم کر دی، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی تم ہمارے گھر میں آ کر بھی چودراہٹ اپناتے ہو، چودراہٹ دکھاتے ہو؟ نہیں، ہماری مرضی، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ دیتے ہیں ٹکا سا جواب اللہ کے نبی کو؟ نہیں۔ زبان سے کہیں نہ کہیں امنن کرتے ہیں کہ نہیں ہم؟ یہ داڑھی میری بیوی کو اچھی نہیں لگتی، پھر کیا کروں؟ بلیڈ لے کر آ 2 روپے کا اور اس کو کاٹ کر گندی نالی میں گٹر میں پھینک۔ کیوں؟ تیرے لیے تیری بیوی زیادہ اہم ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات؟ کیا کچھ نہیں ہم کرتے، رفع الیدین کرنے والے، داڑیاں رکھنے والے، آمین کہنے والے، جب ان کے گھروں کے معاملات دیکھتے ہیں، دیکھنا ہوتا نا کسی کی شادی میں چلے جائیں، اللہ بچائے مجھ کو، پہلے چلے جایا کرتے تھے نکاح پڑھانے کے لیے، اتنی بے غیرتی، اتنی بے پردگی بنا سما کر، اور چھوڑو شادیوں کو، چھوڑو عید کی نماز پڑھنے جو عورتیں آتی ہیں، اب تو اللہ نے کچھ سمجھ دی، پہلے عورتوں کی اکثریت بہترین لباس پہن کر، چمکتا ہوا لباس پہن کر، بے پردہ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ آج میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ بڑی خوش تھی عائشہ، آج میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اپنی اس لونڈی سے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں جب تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئی، مردوں کے ساتھ تیرا جسم ٹچ ہوا ہوگا؟ تو نے زور آزمائی کی ہوگی، تو نے دھکم پیل کی ہوگی؟ کہاں ہوا؟ وہ تو کی تھی۔ کہا تو سمجھتی ہے کہ تجھ کو ثواب مل گیا؟
تو گناہ کی گٹھڑی اٹھا کر آئی ہے، بیت اللہ سے گناہ کی گٹھڑی اٹھا کر آئی ہے، حجر اسود کو چوم کر تو نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا۔ ہم کیا سمجھے اس مسئلے کو؟ ہم نے تو اسلام کو اسلام سمجھا ہی نہیں، ہم بھی ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دین کی بات کو تو چھوڑو، یہ تو سب کہتے ہیں، کم از کم زبان سے تو سب ہی کہتے ہیں، چاہے اپنے ائمہ کی تقلید کریں کہ اللہ کے نہیں، اللہ اس کا رسول، اللہ اس کا رسول۔ مولانا مودودی بھی کہتے رہے کتاب و سنت کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ، سب کہتے ہیں۔ کتاب مرزائیوں سے پوچھ لیں، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتلایا نہیں، غلام احمد قادیانی کہتا ہے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، بخاری مسلم کو بھی مانتے ہیں، ترمذی کو بھی مانتے ہیں، ابو داؤد کو بھی مانتے ہیں، نسائی کو بھی مانتے ہیں، ابن ماجہ کو بھی مانتے ہیں، مسلمانوں ہم دارقطنی کو بھی مانتے ہیں، سب احادیث کو مانتے ہیں، کہنے کو سب کہتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آئے نا، کہیں یہ لا نبی آبادی تو بخاری میں آیا ہے، کہا میرے کان سنتے نہیں ہیں اس حدیث کو۔ اللہ فرماتا ہے دین کی بات کے بارے میں تو سب کہتے ہیں، لیکن یہاں میں دنیا کی بات کہہ رہا ہوں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اے اللہ کے نبی دنیا کے معاملات میں تجھ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ صرف یہ نہیں، تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو تو فیصلہ کرے نا اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں اپیل کرنے کا بھی خیال تک نہ آئے کہ چلیں یہ تو سول ہے نا، سیشن میں چلتے ہیں وہاں اپیل کرتے ہیں، سیشن سے گیا کہا چلو ہائی کورٹ سے گیا اچھا سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل میں کوئی اپیل کرنے کے بارے میں خیال تک نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دنیاوی جھگڑے میں بھی تجھ کی تیری بات ایسے مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، پھر مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، پھر یہ کہنے کے حقدار ہیں کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، وگرنہ ایمان نہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں بتلاؤں گا کہ کس طریقے سے صحابہ کا ایمان ختم نبوت پر تھا، اور جو ختم نبوت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنی منواتے ہیں، پیروں بزرگوں کی منواتے ہیں، یقین جانیں دھرنے دینے سے عقیدہ ختم نبوت ثابت نہیں ہوتا کہ لوگوں کے بچے مر گئے، معیشت تباہ ہو گئی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اس کو سب ڈرامہ لوگوں کو دکھا کر یہ سمجھے کوئی کہ ختم نبوت کے بڑے ٹھیکیدار آئے ہیں۔ ختم نبوت کا تب پتہ لگتا ہے کہ بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔